کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جس کے پاس پینے کا اپنا قدرتی پانی تک نہیں، جہاں کوئی دریا نہیں، کوئی جھیل نہیں، اور ہر طرف صرف اڑتی ہوئی ریت اور صحرا؟ لیکن آج وہ ملک اتنا امیر ہے کہ وہاں کے شہریوں کو نہ تو کوئی ٹیکس دینا پڑتا ہے اور نہ ہی بجلی، پانی اور گیس کے بل، یہاں تک کہ ہر قسم کا علاج بھی بالکل فری ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے ایک کھیل کے ٹورنامنٹ پر 220 ارب ڈالر پانی کی طرح بہا دیے۔ یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ ان کے پالتو جانور کتے یا بلیاں نہیں بلکہ خطرناک چیتے، شیر اور لاکھوں ڈالر مالیت کے باز ہیں۔ یہاں گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ انہوں نے سڑکوں اور کھلی گلیوں تک میں ایئر کنڈیشنز لگا دیے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس کی کل آبادی کا صرف 12% حصہ ہی اصل مقامی لوگوں پر مشتمل ہے، باقی پوری دنیا وہاں ان کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ کبھی مچھلیاں اور موتی پکڑ کر گزارا کرنے والے اس چھوٹے سے جزیرہ نما نے ایسا کیا جادو کیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز بھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہیں۔ آج کی سنسی خیز ویڈیو میں ہم اس ملک کے وہ راز فاش کریں گے جو آپ کی عقل کو دنگ کر دیں گے۔ انفو ٹائم کے پلیٹ فارم سے اس حیرت انگیز اور معلوماتی سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مشرقی وسطی کے سب سے چمکتے ستارے قطر کی، ریت سے اربوں ڈالر تک کا سفر۔ دوستو، اگر آپ 1950 کی دہائی میں قطر جاتے تو آپ کو وہاں صرف ریت، اونٹ، مچھیرے اور غریب بدو ملتے۔ یہ لوگ سمندر کی گہرائیوں میں بغیر کسی آکسیجن کے غوطہ لگا کر سیپ نکالتے تھے جن میں سے موتی نکلتے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک کام تھا جس میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ لیکن پھر 1939 میں ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے اس بنجر زمین کی تقدیر بدل دی۔ قطر کی زمین سے کالا سونا یعنی تیل نکل آیا، اور پھر 1970 کی دہائی میں یہاں دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ آج قطر کا نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا گیس ریزرو ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ قطر اگر 100 سال تک بھی پوری دنیا کو گیس بیچتا رہے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہی وہ خزانہ ہے جس نے قطر کو دنیا کے امیر ترین ممالک بھی فہرست میں لا کھڑا کیا۔ آج قطر کی فیکس آمدنی دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ ایک خوابناک زندگی، قطری پاسپورٹ کی طاقت۔ اگر آپ کے پاس قطر کی شہریت ہے تو سمجھے آپ کے پاس دنیا کا سب سے خوش قسمت ٹکٹ ہے۔ یہاں کے مقامی شہریوں کو انکم ٹیکس نام کی کسی چیز کا پتہ نہیں۔ ان کے لیے اعلیٰ ترین ہسپتالوں میں علاج بالکل فری ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم چاہے وہ دنیا کی مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں کیوں نہ ہو، حکومت اس کا سارا خرچ خود اٹھاتی ہے۔ شادی کرنے پر حکومت کی طرف سے شاندار مالی تحفہ اور گھر بنانے کے لیے زمین دی جاتی ہے۔ پانی اور بجلی کے بل مقامی لوگوں کے لیے تقریباً نہ ہونے کے برابر یا بالکل مفت ہیں، لیکن یہ سہولیات صرف ان 12% خوش نصیبوں کے لیے ہیں جو اصل قطری ہیں۔ باقی 88% آبادی غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، جن میں پاکستانی، انڈین، نیپالی اور بنگلہ دیشی سب سے زیادہ ہیں۔ یہ وہ محنتی لوگ ہیں جنہوں نے قطر کی ان اونچی اور چمکتی ہوئی عمارتوں کو اپنے پسینے سے تعمیر کیا۔ دوحہ، مستقبل کا شہر۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ آج سے چند دہائیوں پہلے صرف ایک مٹی کا گاؤں تھا، لیکن آج اگر دوحہ کی اسکائی لائن دیکھیں تو یہ نیو یارک اور دبئی کو سیدھی ٹکر دیتی ہے۔ رات کے وقت یہاں کی فلک بوس عمارتیں رنگ برنگی روشنیوں سے نہا جاتی ہیں۔ یہاں کا دی پرل ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو بالکل موتی کی شکل کا بنایا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے ارب پتی لوگ اپنی مہنگی ترین یاٹس کھڑی کرتے ہیں اور لگژری لائف انجوائے کرتے ہیں۔ اسی شہر میں واقع ہے سوق واقف، جو آپ کو سینکڑوں سال پرانے عرب ماحول میں لے جاتا ہے۔ یہاں تنگ گلیوں میں مصالحوں، عطروں اور روایتی کھانوں کی خوشبوئیں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ دوحہ کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسلسل دنیا کے بہترین ایئرپورٹس کا ایوارڈ جیت رہا ہے، اور قطر ایئر ویز کا شمار دنیا کی سب سے لگژری اور بہترین ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ صحرا میں سڑکوں پر اے سی۔ قطر کا موسم انتہائی سخت ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں بارش سال میں بمشکل چند دن ہوتی ہے۔ پانی کی اتنی کمی ہے کہ قطر سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر استعمال کرتا ہے۔ لیکن پیسے کی طاقت دیکھیں، جب گرمی حد سے بڑھ گئی تو قطریوں نے ایک انوکھا حل نکالا۔ انہوں نے کھلے بازاروں، اسٹیمز اور سڑکوں کے کناروں پر دیو ہیکل ایئر کنڈیشنز فٹ کر دیے،
جی ہاں، آپ سڑک پر چل رہے ہوں گے اور آپ کے قدموں اور سر پر ٹھنڈی ہوائیں لگ رہی ہوں گی۔ ایسا نظارہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا۔ قطر کا ثقافتی اور سماجی چہرہ، اتنی جدت اور ماڈرن ہونے کے باوجود قطر نے اپنی اسلامی اور روایتی اقتدار کو سختی سے پکڑا ہوا ہے۔ یہاں کے مرد آج بھی اپنا روایتی لباس سفید پہنتے ہیں، جسے صوب یا دشداشا کہا جاتا ہے، جبکہ خواتین کالے رنگ کا خوبصورت عبایا تنصیب کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ باز پالنا ہے۔ ایک ایک باز کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہے، اور ان باز کے لیے الگ سے ہسپتال بھی بنائے گئے ہیں جو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں۔ یہاں تک قطر ایئر ویز میں بھی بازوں کو باقاعدہ سیٹ پر بٹھا کر سفر کروانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اونٹوں کی ریس یہاں کا قومی کھیل ہے، لیکن اس ریس میں اب کوئی انسان اونٹ پر نہیں بیٹھتا، بلکہ چھوٹے چھوٹے روبوٹس اونٹوں پر بٹھائے جاتے ہیں جنہیں ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور روایت کا ایک انوکھا ملاپ ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022، ناممکن کو ممکن بنانا۔ جب قطر نے 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعلان کیا تو پوری دنیا نے مذاق اڑایا۔ کہا گیا کہ اتنے چھوٹے اور گرم ملک میں یہ کیسے ممکن ہے، لیکن قطر نے 220 ارب ڈالر کی خطیر رقم خرچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ تھا۔ اس سے پہلے روس نے صرف 11 ارب ڈالر خرچ کیے تھے۔ قطر نے ایک بالکل نیا شہر لوسیل بسایا۔ ان 8 انتہائی جدید اسٹیمز بنائے گئے، جن کے اندر ایک ایسا کولنگ سسٹم لگایا گیا کہ باہر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو اور اندر کھلاڑی اور شائقین 20 ڈگری کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ایک سٹیڈیم تو 1974 شپنگ کنٹینر سے بنایا گیا، جسے ورلڈ کپ کے بعد مکمل طور پر کھول کر غریب ملکوں کو عطیہ کر دیا گیا۔ قطر نے مغربی دباؤ کے باوجود اپنے اسٹیمز میں شراب اور بے حیائی پر مکمل پابندی لگائی ہے اور پوری دنیا کو اسلامی ثقافت کا ایک خوبصورت چہرہ دکھایا۔ قطری معیشت اور دنیا پر کنٹرول۔ قطر کا حجم بھلے ہی چھوٹا ہو، لیکن اس کا اثر رسوخ پوری دنیا پر ہے۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی دنیا کے سب سے بڑے سوورین ویلتھ فنڈز میں سے ایک ہے، جس کے پاس تقریباً 500 ارب ڈالر کے اثاثے موجود ہیں۔ لندن کا مشہور شارڈ ٹاور، ہیرڈ شاپنگ مالز اور پیرس سینٹ جرمن فٹ بال کلب، یہ سب قطر کی مالکیت ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کی بڑی بڑی کمپنیوں میں قطر کا بے تحاشا پیسہ لگایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور قطر کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ خارجہ پالیسی اور الجزیرہ نیٹ ورک۔ سیاسی میدان میں بھی قطر ایک ماسٹر مائنڈ ہے۔ یہاں امریکہ کا مشرقی وسطی میں سب سے بڑا فوجی اڈا موجود ہے، اور اسی قطر نے طالبان کو بھی اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دی ہے۔ یہ دنیا کے بڑے تنازعات میں سے ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہوں یا کوئی اور عالمی مسئلہ۔ اور کون بھول سکتا ہے الجزیرہ کو۔ قطر نے اس نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر کے میڈیا میں عرب دنیا کی ایک مضبوط آواز پیدا کی، جو مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دیتی ہے۔ صرف ایک نیوز چینل نے قطر کو وہ طاقت دی جو شاید ہزاروں مزائل بھی نہیں دے سکتے۔ دلچسپ حقائق جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر دنیا کے ان چند ممالک میں سے شامل ہے جہاں جنگلات بالکل نہیں پائے جاتے؟ یہاں کی زمین کا 99% حصہ بنجر اور صحرا ہے۔ قطر دنیا کا محفوظ ترین ملک بھی مانا جاتا ہے۔ کرائم ریٹ تقریباً 0 ہے۔ آپ رات کے 3 بجے بھی اپنی قیمتی گاڑی کا دروازہ کھلا چھوڑ کر سو جائیں، مجال ہے کوئی اسے ہاتھ بھی لگا لے۔ یہاں کے قوانین سخت ہیں اور انصاف کا نظام تیزی سے کام کرتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کل تک دنیا کے نقشے پر بمشکل نظر آتا تھا، آج وہ ٹیکنالوجی، دولت اور طاقت کا مرکز بن چکا ہے۔ قطر نے ثابت کیا ہے کہ اگر وژن، محنت اور وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو صحرا میں بھی گلاب کھل سکتا ہے۔ یہ ملک ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ انفو ٹائم کے دوستو، آپ کو قطر کا کون سا پہلو سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ کیا وہاں کا اے سی والا سسٹم یا ان کا زیرو کرائم ریٹ؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک انفو ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، تاکہ تاریخ، حقائق اور دنیا کے پوشیدہ راز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔
اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔